سے شام تک ٹارچر. اور پتا ہے آپ کو آج کے معاشرے میں تھوڑا سسٹم بدل گیا ہے, تھوڑا سسٹم بدل گیا ہے. اور وہ سسٹم کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ ایک بہو اگر آ گئی ہے اور ماشاءاللہ اس نے اچھا خاصا لا لیے ہیں, اب یہاں پر لاجک اور حکمت یہ چلتے ہیں, سوچئے ذرا, اللہ تمہاری زبان پر فیصلہ نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے الفاظ پر فیصلہ نہیں کرے گا, بلکہ تمہارے دل میں جو پنپ رہا ہے اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا. کیا بتاتے ہیں؟ کچھ نہیں لینا دینا ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. یہ بڑی بہو کا سامان ہے, یہ بڑی بہو نے لے کے آئی تھی, ختم. اب دوسری بہو آئے گی, دکھا دیے, حوالہ دے دیے. لوگ دیتے ہیں بخاری کی حوالہ, مسلم کی حوالہ, قرآن کی حوالہ دیتے ہیں. یہ ساس اور گھر والے, لڑکے والے کے ماں باپ حوالہ دیتے ہیں. یہ بڑے بہو کا سامان ہے, یہ بڑی بہو کا گھر ہے, یہ بڑی بہو کا فریج ہے, یہ بڑی بہو کا سارا سامان ہے. اب دوسری بہو آئے گی بیچارے, کیا ہاتھ ہلاتے ہوئے, مثال دے دیا. اب اگر وہ بہو لے کے نہیں آئی, اسی رات سے ٹارچر, اسی رات سے کہانی, اسی رات سے ساری داستان شروع ہو جاتے ہیں. جی میرے بھائیو, جینا مشکل ہو جاتی ہے, اتنا مشکل ہو جاتی ہے, اتنا مشکل ہو جاتی ہے کہ مر جانے پر, پھانسی لگا لینے پر, اور اسی طریقے سے آگ لینے پر, آگ لگا لینے پر, یہاں تک کہ یہی معاملہ ہوا. ابھی آپ گجرات میں جو سابرمتی ندی کے اندر جو عائشہ کے ساتھ ہوا, یہی کچھ معاملہ ہوا تھا, وہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں تھا. میرے بھائیوں, ایک عائشہ نہیں, اس طریقے کے کتنے ساری بہنیں مر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہی سب کی وجہ سے اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق, اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق تقریباً آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا کے اندر ڈیلی 7,000 بچیوں کو مار دیا جاتا ہے. انڈیا کے اندر صرف 7,000 بچیوں کو ڈیلی مار دیا جاتا ہے, اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں میں. جی کیوں؟ یہی وجہ سے, کیونکہ دان دہیج کا سسٹم بڑا سنگین ہو گیا ہے, بڑا خطرناک ہو گیا ہے. کہاں سے لائیں اور کہاں سے دیں؟ میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ سے, اللہ سے خوف کھانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, کیا جواب دیں گے میرے بھائیو. اور اس وجہ سے بھی دان دہیج کا چرچا زیادہ ہو گیا ہے کہ آج شادی جو ہے سادی نہیں ہے, شادی سادی نہیں ہے. اب خرچہ کریں گے تو اپنے گھر سے, چلو دلہن والوں سے ڈیمانڈ کر لیں گے, اناپ شناپ کھلا دیے, لوگوں کو ہاتھ دھلا دیے, 1,000-2,000 لوگوں کا, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. صحیح نہیں ہے یہ بات. آپ لے کر کے لوگوں کو نہیں کھلا سکتے ہیں, لے کر کے مال لے کر کے لوگوں کو کھلانا, یہ تو اسلام کے اندر قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں ہے ایسا سسٹم. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ غور کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کلمہ ہم اور آپ پڑھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں. کتنے؟ 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیوں کی شادی میں آپ دیکھیے, کچھ اسی طریقے سے عجیب قسم کے لوگ جن کو قرآن و سنت سے کچھ شغف نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا, جہیز دیا تھا. میرے بھائیوں, وہ جہیز نہیں, وہ سامان ضرورت تھی, ضرورت کے سامان تھے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے, آپ کی سرپرستی میں تھے, آپ کی کفالت میں تھے, اور ان کے پاس گھر نہیں تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ یہاں تک ملتا ہے ثبوت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوتی ہے تو کرائے کے مکان پہ, اللہ اکبر, پوری دنیا کا نبی, پوری دنیا کا پیغمبر, اللہ اللہ, انس و جن کا پیغمبر,
اپنی پیاری بیٹی کی شادی کر کے اور جب رخصت کرتے ہیں تو کرائے کے گھر میں جا کے بسیرا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سوچنے والی بات ہے. آج لسٹ مانگتے ہیں, تمہارا پیمنٹ کیا ہے, تمہارا مکان کہاں ہے, تمہارا کاروبار کیا ہے, تمہاری پڑھائی کیا ہے, تم کتنا کماتے ہو, تمہارا پیمنٹ کا سلپ ہمارے کو دو. لیکن اللہ اکبر, ایسے ناعاقبت اندیش لوگ کبھی یہ نہیں پوچھتے تمہارے پاس داڑھی نہیں ہے, تم نمازی نہیں ہیں, تم کون سے مسجد میں جاتے ہو, تم کس مسجد میں نماز پڑھتے ہو, تمہارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, تمہارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں, تم قرآن و سنت کو مانتے نہیں مانتے, تم نبی کی تعلیمات کو مانتے نہیں مانتے. یہ سب چیزیں نہیں پوچھتے, دنیا کے ساری سلپ کو پوچھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ آنے والے داماد کے لیے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تم نمازی ہو یا نہ ہو. سوچنے والی بات, کتنا بڑا فرق. نبی کی 4 بیٹیاں, نبی کی 4 بیٹیاں. میرے بھائیوں, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ اللہ اکبر. ایک تکیہ. تکیہ کیا اس کی عزت رہ گئی ہے بتائیے. ایک گھڑا, وہ بھی کون سی؟ مٹی کی. سونے کا گھڑا نہیں دیے, سوچئے مٹی کی گھڑا. اور ایک چادر, ایک مشکیزہ جو پانی رکھنے کا ہوتے ہیں, اور ایک گدا. اس کے اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ کھجور کے چھال اندر بھرے ہوئے تھے. توشک, اسپانج نہیں جو آدمی بیٹھے تو 5 منٹ تک جمپنگ کرتا رہے, ایسی چیز نہیں دیے تھے. اچھا اگر دیے بھی تو کس لیے؟ گھر میں داماد نبی ہی کے گھر میں پلتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے سامان ضرورت انتظام کر دیا. چلو آپ کی بات ہی صحیح مان لیتے ہیں, نبی کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی نے دیا تھا اپنی بیٹی کو, سامان جہیز دیا تھا. غلط بات ہے یہ. چلو اور 3 بیٹیوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں, اور 3 بیٹیوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی بھی مائے کا لال یہ بیان نہیں کر سکتا ہے, نہیں بیان کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی داماد کو اور 2 بیٹیاں دیا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. اسی لیے ان کو جنورین کہا جاتا ہے, 2 نور والے. 2 بیٹیوں کو دیا تھا. کوئی سامان نہیں, کوئی جہیز نہیں, کوئی فنکشن نہیں. اللہ اکبر. تو لوگ جو ایسے باتیں کہتے ہیں اور جہیز نبی کے نام پر الٹے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سراسر جہالت ہے, یہ حماقت ہے میرے بھائی. قرآن و سنت کے خلاف کام ہے یہ سب. اور اسی طریقے